آپ کے صحابہ نے ہمیں اسیر بنا کے لے کے آیا. ہم ڈالر کے ہم مسلمان ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, ہمارے مردوں کو قتل کیا اور تم اپنی عورتوں کے پردہ کراتے ہو اور ان بیچاروں کو تم نے بے پردہ کیا, یہاں پہ اسیر بنا کے لے کے آئے. انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیز ہے, یہ تو مسلمان ہے. یہ کتاب الفضائل و مستدرکاتها تالیف ابن شاذان القمی, کتاب چھپی ہے مجمع امام الحسین علیہ السلام العلمی لتحقیق تراث اہل البیت علیہم السلام, سنہ 2015 میں چھپی ہے. یہاں پر کیفیت تزوجہ بالحنفیہ, امیر المؤمنین علیہ السلام نے خولہ بنت جعفر الحنفیہ سے کیسے شادی کی ہے, یہاں پہ اس کی کہانی ہے. اچھا, روایت یہ ہے کہ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے تھے, دو شخص آئے اور انہوں نے کہا یا ابا جعفر الست القائل ان امیر المؤمنین علیہ السلام لم یرضی بامامۃ من تقدم, قال بلا. انہوں نے کہا کہ دو شخص آئے امام باقر علیہ السلام کے بارگاہ میں اور عرض کیا کہ آپ کیا یہی نہیں کہتے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کے خلافت کے مخالف تھے؟ امام علیہ السلام نے کہا جی ہاں میں یہی کہتا ہوں کہ وہ ان کے خلافت کے مخالف تھے. تو انہوں نے کہا فقال هذه خولة الحنفية نكحها من سبيهم وقبل هديتهم ولم يخالفهم عن امرهم مدة حياتهم. یہ جو ہے خولہ جو ہے اسی اسرا میں سے, اسر ابو بکر عمر کے جنگوں میں اسیر بنی ہے, تو ان کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام نے شادی کی ہے, ان کے ابو بکر عمر کے اس ہدیے کو قبول کیا ہے. تو اور یہ ان کی رضا ہے ان کی خلافت پر کہ ان کی جنگیں بھی صحیح ہیں. اچھا, تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے ان کے سے کہا من فیکم یاتینی بجابر بن عبداللہ. حضرت امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ کوئی شخص جاگے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر بن عبداللہ الانصاری جو اس وقت بہت عمر رسیدہ بوڑھے ہو گئے تھے, ان کو لے کے آئے اور ان کی آنکھیں بھی جو ہیں اس وقت نابینا ہو چکی تھیں, تو وہ ان کو کوئی لے کے آیا. تو جب جابر آئے تو امام علیہ السلام نے جابر سے کہا کہ جابر یہ دو شخص آئے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ خولہ کی شادی کی کہانی کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ابو بکر اور عمر کے جنگ جو ہوا تھا مانعین زکوٰۃ کے ساتھ ان کے اسرا میں سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جب جابر نے یہ سنا فبکا جابر حتی خذلت لحیتہ بالدموع, جابر کو بڑا گریا آیا, جابر رو پڑے. جب ان کہا یہ سوال سنا جابر بہت روئے, ان کی داڑھی جو ہے ان کی اشکوں سے ان کی آنسوؤں سے تر ہو گئی. جابر بن عبداللہ انصاری ثم قال, اس نے کہا واللہ یا مولائی لقد خشیت ان اخرج من الدنیا ولا اسأل عن هذه المسألة. اے میرے آقا یا امام باقر سلام اللہ علیہ, مجھے یہی ڈر تھا کہ میں دنیا سے مر جاؤں گا, یہ جناب خولہ کی کہانی کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں. تو ان کی کہانی یہ ہے, خولہ کی کہانی اس طرح ہے واللہ انی کنت جالسا الی جانب ابی بکر, اللہ کی قسم میں ابو بکر کے ساتھ بیٹھا تھا. وقد صبوا بنی حنفیہ بعد قتل مالک بن نویرہ من قبل خالد بن الولید وبینہم جاریۃ مراہقہ. میں ابو بکر کے ساتھ بیٹھا تھا کہ بنی حنفیہ کے اسرا آ گئے, خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے اور وہاں اس قبیلے کے اسرا کو لے کے آئے. ان کے اسرا کے درمیان ایک دوشیزہ ہیں جو بہت پتہ چلتا ہے ان کے اتوار سے کہ بہت ہی بدتمیز اور بہت ہی ہائی کلاس کے فیملی سے ہیں. جب وہ مسجد میں داخل ہو گئیں, وہ دوشیزہ داخل ہو گئیں, تو انہوں نے کہا ایھا الناس ما فعل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے پہلا سوال یہ کہا کہ اے لوگو, اے صحابہ, مجھے بتاؤ کہ میرے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ میرے نبی کہاں ہیں؟ ہمیں اسیر بنا کے لے کے آئے مسلمان, میرے نبی کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ قبض. صحابہ نے کہا کہ نبی کی وفات ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی مٹی مجھے دکھا دینا, میرے نبی کا جو قبر شریف ہے وہ مجھے دکھا دینا کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے اپنے نبی سے. تو صحابہ نے کہا نعم ہادی تربت, یہ ان کے قبر شریف یہ ہے. تو انہوں فنادت, تو اس دوشیزہ نے اس طرح خطاب کیا السلام علیک یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے اس طرح خطاب کیا السلام علیک یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ وانک تسمع کلامی وتقدر علی رد جوابی. میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یا نبی اللہ آپ میرے بات کو سن رہے ہیں اور جواب دے بھی سکتے ہیں.
اننا سبینا من بعدک، یا رسول اللہ مجھے بڑی شکایت ہے، آپ کے صحابہ نے ہمیں اسیر بنا کے لے کے آیا، ونحن نشهد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلست، ہمیں شکایت ہے کہ ہمیں اسیر بنایا ہے، ہم حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہمارے عورتوں کو یہاں پہ اسیر بنا کے لایا۔ فوثب رجلان من المهاجرين والأنصار أحدهما طلع والآخر زبير فطرح عليها ثوبيهما فقالت ما بالكم يا معاشر العرب تصونون حلائلكم وتحتكون حلائل غيركم۔ وہاں پہ دو صحابی اٹھ گئے، طلحہ اور زبیر، انہوں نے جو ہے اپنا ان کے کندھے پہ جو شال تھا انہوں نے اس عورت پہ پھینک دیا کہ بھئی اس کی پردہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی، یہ تو مسلمان ہے، تم ابو بکر تم مسلمان کو یہاں لے کے آئے اسیر بنا کے، اور تم اپنی عورتوں کے پردہ کراتے ہو، اور ان بیچاروں کو تم نے بے پردہ کیا، یہاں پہ اسیر بنا کے لے کے آئے۔ تو انہوں نے اپنا جو ہے اپنا ان کا جو شال تھا ان پہ ڈال، اس خاتون پہ ڈالا۔ فقیل لها لمخالفتکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حين قلتم لا نزکی ولا نصلی او نصلی فلا نزکی۔ تو انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا یہ تو پیغمبر کے مخالف ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر نماز پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دیتے، صحابہ نے یہ کہا۔ تو انہوں نے فقال اللهم والله ما قالها احد من بني حنفیہ واننا نضرب صبياننا على الصلاة من التسع۔ انہوں نے اس خاتون نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے ہم پر، ہمارے قبیلہ پورا سب نمازی ہے، ہم اپنے بچے جب 9 سال کے ہو جاتے ہیں ہم ان کو مارتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز نہ پڑھنے پر اپنے بچوں کو ہم مارتے ہیں۔ وعلى الصيام من السبع، اور جو اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو ہم بچوں کو مارتے ہیں کہ روزہ رکھو۔ وَإِنَّا لَنُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ حَيْثُ يَبْقَى فِي الجَّمَادِ الْأُخْرَى 10 أيام، اور ہم ہر سال جمادی الآخر کے آخر میں، جمادی الثانی کے آخر میں اپنا زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ وَيُوصِي مَرِيضُنَا بِهَا لِوَصِيَّةٍ، اور ہمارے جو شخص مریض ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مال کا زکوٰۃ نکالو، ہم زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں۔ یا قوم ما نکثنا ولا غیرنا، اے مسلمانوں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑا ہے، ان کے دین کو چینج نہیں کیا ہے۔ ولا بدلنا حتی تقتلوا رجالنا وتسبوا حریمنا، ہم نے کس جرم پر ہمارے مردوں کو تم نے قتل کیا ہے اور ہماری عورتوں کو تم نے یہاں پہ اسیر بنایا۔ فإن كنت يا أبا بكر بحق فما بال علي لم يسبقك علينا، ابو بکر اگر تو ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اگر تو حق ہے، تو خلیفہ ہے، تو علی علیہ السلام کیوں خلیفہ نہیں ہے؟ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کو کیوں خلافت نہیں ملی، ابو بکر کو ملی ہے۔ وَإِن كَانَ رَاضِيًا بِوِلَايَتِكَ فَلِمَا لَا تُرْسِلْهُ إِلَيْنَا يَقْبِضْ الزَّكَاةَ مِنْهَا وَيُسَلِّمْهَا إِلَيْكَ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام ابو بکر کی خلافت سے راضی ہے، تو ان کو تم لوگوں نے کیوں نہیں بھیجا ہمارے قبیلے میں کہ وہ ہم سے زکوٰۃ قبول کرتے ہیں؟ اچھا، واللہ ما رضی ولا یرضی قتلت الرجال ونہبت الاموال، اللہ کی قسم اللہ راضی نہیں ہے اور اللہ راضی نہیں ہوگا، تم لوگوں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہمارے اموال کو تم لوگوں نے لوٹا ہے، وقطعت الارحام، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو تار و مار کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ فلا نجتمع معك في الدنيا والآخرة افعل ما انت فاعله، ابو بکر ہم تیری اطاعت کبھی نہیں کریں گے، تو جو کرنا ہے تو کر لے، ہم تو تیرے ساتھ نہیں ہیں۔ فضج الناس، سب لوگ جو ہے وہاں پہ رونے لگے، اس عورت کی باتوں کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ وقال الرجلان اللذان طرح عليهما ثوبيهما انا لمغالون في ثمنك، تو وہاں پہ طلحہ زبیر تھا، انہوں نے کہا اس خاتون کی جو قیمت ہے بتا دے ابو بکر، ہم اس کی قیمت دیں گے، اس کو بلند ترین قیمت سے ہم خریدیں گے۔ یہ عورت جو ہے نا بہت دلیر ہے، اس کلام میں بہت بلاغت ہے، بہت دلیر عورت ہے، ہم جو بھی قیمت اس کا کتنا بھی اوپر ہو تو ہم خریدیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی نہیں خرید سکتا۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کا، انہوں نے کہا مجھے صرف وہی شخص خریدے گا جو میرے خواب میں آیا تھا۔ پھر انہوں نے جو خواب میں دیکھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو خریدا تھا، پھر آزاد کیا، پھر اس کے ساتھ انہوں نے شادی کیا۔ الحمدللہ، یہ ان کی کہانی ہے، خولہ ابن بنت جعفر کی کہانی ہے، جو شیعہ کتب میں، مخالفین کے کتب میں میں نے دکھا دیا۔ اب الحمدللہ رب العالمین
میری بات ختم ہے میرے محترم ناظرین. اب ابو بکر کی خلافت کا تم نہ بولو کہ ابو بکر کی خلافت جو ہے کیا ہے ابو بکر کی خلافت پہ اجماع ہے. اجماع کچھ بھی نہیں ہے.